أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله صدق الله العظيم۔ قبروں پر مریدوں کو جھکاتے رہے، قبروں پر مریدوں کو جھکاتے رہے، ڈول پہ صفیحوں کو نچاتے رہے۔ اللہ اگر روٹ رہا ہے روٹے، کیا اس سے غرض عرس مناتے رہے۔ میرے انتہائی واجب القدر منصفین غزال اور میرے ہم مکتب ہمیشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نقلی ملا جعلی پیر۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مختلف صلاحیتیں عطا کی ہے، ان میں سے سب سے قیمتی نعمت اگر ہے تو وہ علم کی نعمت ہے، بلکہ یہی وہ صلاحیت ہے جس کی بنا پر انسان اور حیوان میں فرق ہوتا ہے۔ ورنہ اگر معدہ انسان کے پاس ہے تو حیوان کے پاس بھی ہے، آنکھیں کان وغیرہ اگر انسان کے پاس ہے تو ادھر حیوان کے پاس بھی ہے۔ بلکہ میں تو اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اگر انسان کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے تو وہ بھی اس علم کی بنا پر حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور آپ کی برتری کو فرشتوں پر ثابت کی تو وہ بھی اس علم کی بنا پر ثابت کی، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جن چیزوں کا علم تھا فرشتوں کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا، مگر انسان جیسے اللہ تعالیٰ کی دوسری عطا کردہ نعمتوں کی وجہ سے اللہ کا محبوب بھی بن سکتا ہے اور مبغوض بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح اگر علم کو صحیح محل پر صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو پھر یہ انسان اس علم کی وجہ سے فضیلت میں فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر یہ حضرت انسان جس مجلس میں بیٹھتا ہے نورانی مخلوق اس مجلس کو اپنے احاطے میں لے لیتی ہے۔ پھر یہ حضرت انسان جب زمین پر چلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ لیکن اگر علم حاصل کیا ناجائز اغراض و مقاصد کے لیے، یعنی علم حاصل کرنے کا مقصد تو جاہلوں کو مرغوب کرنا ہے، ان سے پیسے اکٹھے کرنا ہے، بادشاہوں کا قرب ہے، علم حاصل کرنے کا مقصد تو تعویل و تحریف کے ذریعے حق بات کو چھپانا ہے، تو پھر ایسا علم ایسے آدمی کے لیے وبال کا ذریعہ بن جاتا ہے، ضیاء ایمان کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بے شک معزز سامعین، جہاں تک علماء حق میں عجز، بہادری اور شجاعت جیسی صفات پائی جاتی ہے تو دوسری جانب نقلی ملا اور جعلی پیروں میں تکبر، بزدلی اور کمینگی جیسی صفات پائی جاتی ہے۔ اور جس شخص میں بھی یہ اخلاق رذیلہ پیدا ہو جائے وہ کتنا ہی بڑا عالم و زاہد کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود اور مبغوض ہو جاتا ہے۔ ان کا پیشوا اور مقتدا ابلیس بھی تو بہت بڑا عالم اور زاہد تھا، لیکن تکبر اور انا خیر من کے گھمنڈ کی وجہ سے اللہ کی پھٹکار کا مستحق ہوا۔ اسی طرح بلعام بن باعورہ بھی تو بڑا زاہد و پرسا صاحب علم انسان تھا، لیکن جب وہ حرص و طمع اور خواہشات کی اتباع میں مبتلا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کتی جیسی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی اپنی کتاب مقدس میں بڑی نفرت اور حقارت سے کی، چونکہ صاحب علم کی بات کا ایک وزن ہوتا ہے، عوام کی نظر میں اس کی وقت اور اہمیت ہوتی ہے۔ وہ اگر حرص و طمع کی وجہ سے یا ارباب اقتدار کو خوش کرنے کی وجہ سے اگر کوئی غلط فتویٰ بتا دے گا یا مسئلہ بتا دے گا تو اس کی غلط فتوے اور مسئلے کی وجہ سے ہزاروں انسان گمراہ ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ہر دور میں اسلام اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان ان نقلی ملا اور جعلی پیروں کے ہاتھوں سے
اٹھانا پڑا ہے، اور دنیا میں پھیلنے والے اکثر بدعقیدیوں اور گمراہیوں کے سرے پر، آخری سرے پر آپ کو کوئی نہ کوئی ان نقلی ملا اور جعلی پیروں سے دکھائی دے گا۔ بلکہ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ لادینی جماعتیں اور ارباب اقتدار شو پیس کی طور پر اپنے پاس ان جیسے نقلی ملا اور جعلی پیروں کو اس لیے اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ سیدھے سادے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اسلام تو ان کے پاس بھی ہے، دین تو ان کے پاس بھی ہے، علم تو ان کے پاس بھی ہے۔ ان بدبختوں نے ہر دور میں چند ٹکڑوں کے خاطر غریبوں کا خون پینے والے، سرمایہ داروں کے سانوں پر ظلم ڈالنے والے، اپنے ماتحتوں کو حقوق کو دبانے والے جابر حکمرانوں کا ساتھ دیا۔ اگر آپ پاکستان کے سیاسی جماعتوں کا ایک سرسری جائزہ لے تو تقریباً آپ کو ہر جماعت میں کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت دکھائی دے گی جس کے چہرے پر سنت نبوی ہوگی، جس کے سر پر سنت نبوی ہوگی، جس نے جبہ پہنا ہوگا، تسبیح اٹھائی ہوگی، سرما لگایا ہوگا، زبان پر خوشامد کے الفاظ ہوں گے، لیکن دماغ میں فتور، دل حرص و طمع سے بھرا ہوگا۔ معزز سامعین، ہم پیری مریدی کے مخالف نہیں، مگر جو اس سے کاروبار دکانداری بنائے ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہم علماء حق کے قدموں کی خاک کو اپنے آنکھ کا سرما بنانے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، مگر جو لوگ حکمرانوں سے ڈرتے ہیں، حق بات چھپاتے ہیں، علماء حق پر کیچڑ اچالتے ہیں، اولیاء اللہ پر شرک و کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ہم ان کے مخالف ہیں۔ ہمارے اسلاف بھی ان کے خلاف مسلسل جہاد کرتے رہے ہیں، ہم بھی انشاءاللہ ان کے خلاف مسلسل جہاد کرتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔